آج کی کہانی کچھ یوں ہے، شہزادے اور شہزادی کا قصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ کہانی ایک عظیم الشان سلطنت کی ہے جہاں کا بادشاہ نہایت نیک دل اور عقل مند تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل شہزادی تھی جس کا حسن و جمال مشرق و مغرب میں مشہور تھا۔ ہر سلطنت کے شہزادے اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے، مگر شہزادی صرف ظاہری حسن کو نہیں بلکہ عقل، بہادری اور نیک دلی کو پسند کرتی تھی۔ وہ ایک ایسے شہزادے کی تلاش میں تھی جو نہ صرف خوبرو ہو بلکہ دانا اور بہادر بھی ہو۔ جب شہزادی کی شادی کا وقت آیا تو بادشاہ نے ایک اعلان کیا، جو بھی شہزادی سے نکاح کا خواہش مند ہوگا اسے 3 کٹھن آزمائشوں میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ اگر وہ ناکام ہوا تو اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر کئی شہزادے آئے مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ آزمائشوں میں ہار گئے تو کچھ خوف زدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ ایک دن ایک غیر معروف سلطنت سے ایک بہادر شہزادہ آیا۔ وہ نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی دانش مندی کے لیے بھی مشہور تھا۔ جب شہزادے نے آزمائشوں کی شرط سنی تو مسکرا کر بولا، میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ اگر میری تقدیر میں شہزادی کا ساتھ لکھا ہے تو کوئی بھی آزمائش مجھے روک نہیں سکتی۔ پہلی آزمائش خفیہ راز کی کھوج تھی۔ شہزادے کو ایک قیمتی جواہر تلاش کرنا تھا جو محل میں کسی نہایت خفیہ جگہ پر چھپایا گیا تھا۔ محل بہت بڑا تھا اور سینکڑوں کمروں پر مشتمل تھا۔ شہزادے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور محل کے قدیم کتب خانے میں ایک پرانی کتاب کو پڑھا جس میں ذکر تھا کہ بادشاہ کے بزرگوں نے یہ جواہر ایک ایسے مقام پر چھپایا تھا جہاں روشنی اندھیرے کو جنم دیتی ہے۔ شہزادے نے فوراً اندازہ لگایا کہ یہ جواہر وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں صبح کی پہلی کرن آتی ہے اور رات کے وقت بالکل تاریکی ہوتی ہے۔ وہ محل کے سب سے بلند مینار پر پہنچا جہاں صبح کی روشنی سب سے پہلے پڑتی تھی۔ وہاں ایک پرانی تصویر کے پیچھے جواہر چھپا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر درباری حیران رہ گئے کیونکہ کسی اور نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دوسری آزمائش خطرناک دریا کا عبور کرنا تھا۔ دوسری آزمائش میں شہزادے کو ایک بے حد تیز دھار دریا عبور کرنا تھا جس میں خوفناک مگرمچھ موجود تھے۔ بہت سے شہزادے اس دریا کو پار کرنے میں ناکام ہو چکے تھے کیونکہ جو ہی کوئی پانی میں داخل ہوتا اور جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچتا مگرمچھ حملہ کر کے ان کو نیچے گرا دیتے تھے۔ شہزادے نے دریا کے کنارے پر غور کیا اور دیکھا وہاں کچھ لکڑیاں اور ایک پرانی ٹوٹی کشتی رکھی ہوئی تھی۔ شہزادے کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے جلدی سے لکڑیوں اور رسی سے ایک مضبوط جال تیار کیا اور اسے پانی میں ڈال دیا۔ جب مگرمچھ جال میں الجھ گئے تو شہزادہ ایک مضبوط لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر دریا پار کر گیا۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو محل کے درباری اس کی دانش مندی اور دلیری پر حیران رہ گئے تھے۔ تیسری آزمائش سب سے مشکل تھی۔ شہزادے کو محل کے تہہ خانے میں قید ایک خوفناک جن سے مقابلہ کرنا تھا۔ یہ جن بہت طاقتور تھا اور ہر آنے والے کو مار دیتا تھا۔ جب شہزادہ اس تاریک تہہ خانے میں داخل ہوا تو جن دھاڑ کر بولا،
اے نادان انسان، اگر تو نے مجھ سے لڑنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ مگر شہزادے نے لڑنے کی بجائے جن سے بات چیت کرنا شروع کی۔ اس نے جن سے کہا، تم یہاں کیوں قید ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ جن حیران ہو گیا، کیونکہ آج تک کسی نے اس سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ بولا، ہاں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں اس وقت تک قید رہوں گا جب تک کوئی میری کمزوری نہ پہچانے۔ شہزادے نے غور کیا اور پوچھا، تمہاری کمزوری کیا ہے؟ جن نے کہا، یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ لیکن شہزادہ ایک دانشمند انسان تھا۔ اس نے جن کے پیروں کے قریب ایک پرانا طلسمی دائرہ دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ جادوئی دائرہ ہی ہے، اس کی کمزوری کا راز ہے۔ اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور دائرے کو توڑ دیا۔ دائرہ ٹوٹتے ہی جن کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ محل کے فرش پر گر پڑا۔ جن بولا، اے شہزادے، تم سب سے عقل مند ہو، تم نے طاقت کے بجائے عقل سے مجھے ہرا دیا ہے، اور اسی لیے تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ جب شہزادہ تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا تو بادشاہ نے شہزادی کو فیصلہ کرنے کو کہا۔ شہزادی نے شہزادے کو دیکھا اور بولی، میں نے ہمیشہ ایک ایسے شخص کی خواہش کی تھی جو ظاہری حسن کے بجائے عقل، بہادری اور نیک دلی سے میرا دل جیتے، اور وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ان کی شادی کا اعلان کر دیا اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادے اور شہزادی کی شادی کی خوشیاں پورے ملک میں منائی جا رہی تھی۔ ہر طرف چراغاں تھا، بازاروں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی اور دربار میں جشن کا چھما تھا۔ مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ اندھیرے میں ایک خوفناک خطرہ چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ شادی کے چند دن بعد رات کے اندھیرے میں محل کی فصیل پر کھڑا ایک پہرہ دار چیخ کر نیچے گر پڑا، اور دوسرے پہرہ دار دوڑے، مگر وہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ چند لمحوں بعد ایک اور پہرہ دار بھی غائب ہو گیا۔ محل کے دروازے پر سائے کی مانند کچھ ہٹتا ہوا نظر آیا۔ یوں لگا جیسے کوئی انجانی مخلوق اندھیرے میں چھپی بیٹھی ہو۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا کہ کچھ نہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ شہزادہ اور شہزادی کو جب اس کا علم ہوا تو وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہزادہ محل کی فصیل پر جا پہنچا اور زمین پر پڑے پہرہ دار کے نشانات دیکھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ انہیں اندھیرے میں کھینچ کر لے گیا ہو۔ شہزادے نے اپنے پرانے استاد دربار کے بزرگ وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے اس سے کہا، یہ کوئی عام دشمن نہیں، یہ سائے کی مخلوق ہو سکتی ہے جو صدیوں سے ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی طاق میں تھی۔ وزیر نے ایک پرانی کہانی سنائی کہ برسوں پہلے بادشاہ نے ایک خطرناک جادوگر کو شکست دی تھی اور اسے ایک ویران جزیرے پر قید کر دیا تھا، مگر وہ جادوگر مرنے سے پہلے ایک خوفناک سایہ چھوڑ گیا جو وقت کے ساتھ طاقتور ہوتا گیا۔ اب وہ یہ سایہ واپس آ گیا ہے تاکہ بادشاہ سے بدلہ لے سکے۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس سائے کے پیچھے جائے گا۔ رات کو اس نے تلوار لی اور محل کے باہر جنگل کی طرف نکل گیا جہاں آخری بار سائے کو دیکھا گیا تھا۔ شہزادی نے بھی ساتھ جانے کی ضد کی، مگر شہزادے نے کہا، یہ ایک خطرناک مشن ہے، تمہیں محل میں محفوظ رہنا چاہیے۔ مگر شہزادی نے اپنی بہادری دکھائی اور کہا، ہم نے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ شہزادہ اور شہزادی ایک سنسان وادی میں پہنچے جہاں پر ہر طرف دھند تھی۔ اچانک ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگی،
سائے نے اپنی وحشتناک آواز میں کہا، تمہارے باپ نے میرے مالک کو ختم کیا تھا، اب میں تم سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ سایہ اچانک شہزادے پر حملہ آور ہوا، مگر شہزادے نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار سے وار کیا، جس سے سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ شہزادی نے جلدی سے ایک چراغ جلایا، کیونکہ اسے یاد آیا کہ سایہ روشنی سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی روشنی پھیلی سایہ چیخنے لگا، مگر اچانک سایہ ایک نئے روپ میں ظاہر ہوا۔ اب وہ مزید طاقتور ہو چکا تھا۔ شہزادے نے اپنی آخری چال چلی، اس نے جادوگر کی پرانی قبر تلاش کی اور وہاں پر پڑے جادوئی نشان کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سایہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ محل میں واپس آتے ہی ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ بادشاہ نے شہزادے کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا اور شہزادی نے کہا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سچی بہادری صرف تلوار میں نہیں بلکہ عقل اور محبت میں بھی ہے۔ تو یوں بادشاہ، شہزادی اور شہزادے نے ایک حسین و جمیل زندگی گزاری اور اپنے محل کو ترقی دی۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔